40 days آفٹر ڈلیوری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی ہے. جی ناپاک شرعی اعتبار سے ناپاک ہے، کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بسترا مجھے پکڑا دو، وہ کھڑکی میں سے نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ہاں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سیدہ عائشہ تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. لو ہاں اگے کیڑی گل رہ گئی. جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا، نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئے. تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے، حالانکہ جنبی تھے. یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں. نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے، عام حالت میں نجاست نہیں ہے. اور وہ بھی حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست ہے، پیشاب ہے، منی ہے، پخانہ ہے، یہ چیزیں حقیقتاً نجاست ہیں، جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے. لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ شرعی پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا، نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا. اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. ویسے آپ ڈیلے کریں. نبی علیہ السلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے سحری میں جا کے غسل کیا. غسل جنابت ڈیلے کر سکتے ہیں، میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی. کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ایک بندہ فجر کے بعد سویا، اس پہ غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے. یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا ہے تو فوراً نہیں کرنا ہے. نبی علیہ السلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت اٹھ کے، صبح سے مراد آپ والی صبح نہیں، تہجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے. ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیثیں موجود ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا. یعنی جنبی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے. آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں. نہیں، پھر تو ساری رہ گئی. تو حضور نے امت کو آسانی دی ہے کہ تسلی سے سحری کرو، غسل کہیں نہیں بھاگے جا رہا. سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، غسل کا وقت تو باقی ہے، جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے آپ تسلی سے کریں. قرآن میں چیونٹی کا واقعہ ہے. جب چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو پھر بزرگوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو، ہاں اڑ کے دسو. جنہوں شوق ہے نا اڑنے کا، منارے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تکا دے کے. چیونٹی کی ڈومین الگ ہے، علم غیب نہیں ہوا. آپ اس نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے. وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا. ہاتھی 40 کلومیٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونیکیشن کر لیتا ہے، تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے؟ بھائی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو ایویں تو ملکہ نہیں بنی ہوئی نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو، ایٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے. جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو سے آپ بابے کیسے ثابت کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر پوری بات کرتے ہیں. ہم آپ کی بات مان لی نا کہ چیونٹی کو پتہ چل گیا، تو چیونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا. چڑیا اڑتی ہے، بزرگ کو اڑ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ نہیں. یہ تو بہت مشکل کام ہوگا. آپ مدار پاکستان سے چھوڑتے ہیں، نیچے لینڈ کر کے بتائیں. میں تو کہنا بزرگوں تو جان چھڑاؤ، سارے لینڈنگ سے تیار ہو وہ. ہاں جی مچھلی جو ہے تیر لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو.
ہاں ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر. تو آڑا کو بزرگ ہے 1.5 گھنٹے سا رو کے دسے منو پانی دے وچ جان چھڑاؤ بزرگاں تو 1.5 گھنٹے رو کے دسو ویل مچھلی افضل ہوگی. بھائی اس طرح افضلیت نہیں ہوتی ہے. انسان کی افضلیت ان کرتبوں کی وجہ سے نہیں ہے. انسان کی افضلیت اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ کی شناخت کرتی ہے, جو وحی کو پہچانتی ہے, اس عقل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہوا ہے. اور تو اور چھوڑیں, جنات کو انسان قابو کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے. فرشتوں کا ایک معاملہ الگ ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے, انسان نے قابو کیا ہوا ہے. بیل کتنا طاقتور جانور ہے, ایک چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو اس کو قابو کر لیتا ہے. یہ سارے جانور اللہ نے انسان کے انڈر کر دیے ہوئے. بھاگتے ہیں انسان سے, ڈرتے ہیں انسان سے. شیر کتنا طاقتور ہے, انسان شکار کر لیتا ہے اس کا. اتنا طاقتور اونٹ ہے, ایک بندہ جا کے اس کو یوں مارتا ہے چھرا نیچے گر جاتا ہے. وہ آپ نے ایک عربی کی ویڈیو دیکھی ہے کسائی کی, 1 منٹ میں اس نے 40-50 اونٹ گرائے ہیں. لائن میں اونٹ کھڑے ہیں, ایسے مارتا جاتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی چڑیا جس کو وہ پھڑکا کے گرا رہا ہے. ایک بندہ, یہ کوئی اونٹ کر سکتا ہے ایسے؟ تو جانوروں کو اللہ نے طاقت دی, سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی کتے کو انسان کی نسبت, عقاب کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی انسان کی نسبت. ان کوالٹیز کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہر ایک کی ڈومین اللہ نے ڈیفرنٹ کر دی. اجی کیمرہ اتنی دور دیکھ سکتا ہے, بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو اور تواڈے بزرگوں نوں تے بخاری مسلم 2812 نہیں ملی. ہاں, آپ کے بزرگوں کو بخاری میں 735 اور مسلم میں 861 نہیں ملی رفع الیدین کے طریقے والی. ان کو قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ملا کہ بابوں کو پکارنا چھوڑ دیتے. ان کو کیا ملنا ہے؟ تیل نہیں دریافت ہوا کسی بابے کو. 7 زمینہ جناب تھلے ویکھیا, تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر ایڈمن نہیں آ کے لبیا.